ایک مطلب حاصل کر رہا ہوں بطور خاص آپ سب کی دعائیں چاہتے ہوئے، مطلب آپ کی اچھی سچی سماعتوں کے حوالے ملاحظہ ہو رہا ہے۔ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ بیدار ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ چلیے مطلب مجھے بتائے گا کہ آپ کہاں تک بیدار ہیں۔ مطلب حاضر کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تصور میں تصور میں رحمت کا خزینہ دیکھ لیتا ہوں۔ بطور خاص مطلب آپ کے ملاحظہ فرمائے کہ تصور میں دیکھ لیتا ہوں۔ تصور میں میں رحمت کا خزینہ دیکھ لیتا ہوں۔ تصور میں میں رحمت کا خزینہ دیکھ لیتا ہوں۔ تصور میں میں رحمت کا خزینہ دیکھ لیتا ہوں۔ بند کرتا ہوں مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ تصور میں میں رحمت کا خزینہ دیکھ لیتا ہوں۔ چپراسی کی طرف کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ کوئی گمراہ کرنے کی جو کوشش مجھے کو کرتا ہے، کوئی گمراہ کرنے کی جو کوشش مجھے کو کرتا ہے، کوئی گمراہ کرنے کی جو کوشش مجھے کو کرتا ہے، کوئی گمراہ کرنے کی جو کوشش مجھے کو کرتا ہے، کوئی گمراہ کرنے کی جو کوشش مجھے کو کرتا ہے۔ رسول اللہ کا پیارا قرینہ دیکھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ کا پیارا قرینہ دیکھ لیتا ہوں۔ تصور میں میں رحمت کا خزینہ دیکھ لیتا ہوں۔ ایک مطلب ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ذرا سا آپ اور بیدار ہو جائیں، آپ کی بیداری اور چاہتا ہوں۔ ذرا سا پورا مجمع ایک مرتبہ بیداری کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک مطلب حاضر کر رہا ہوں
مجھے امید ہے یہاں سے آپ کی بیداری مجھے ملے گی. مطلب بطور خاص سماعت فرمائیں کہ باندھ کر کفن سر پر، کہ باندھ کر کفن سر پر شوق سے گزرتے ہیں، کہ باندھ کر کفن سر پر شوق سے گزرتے ہیں، باندھ کر کفن سر پر، کہ باندھ کر کفن سر پر شوق سے گزرتے ہیں، کہ باندھ کر کفن سر پر شوق سے گزرتے ہیں، کہ باندھ کر کفن سر پر کہ باندھ کر کفن سر پر شوق سے گزرتے ہیں، شوق سے گزرتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے، ارے کب کسی سے ڈرتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے کب کسی سے ڈرتے ہیں، باندھ کر کفن سر پر. اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ قاسمی گھرانے کی آج بھی روایت ہے، قاسمی گھرانے کی، کہ قاسمی گھرانے کی آج بھی روایت ہے، کہ قاسمی گھرانے کی آج بھی روایت ہے، قاسمی گھرانے کی آج بھی روایت ہے، کہ قاسمی گھرانے کی، کہ قاسمی گھرانے کی آج بھی روایت ہے، آج بھی روایت ہے، کیا کہ دین حق پہ جیتے ہیں، ہر دین حق پہ جیتے ہیں، ہر دین حق پہ مرتے ہیں، دین حق پہ جیتے ہیں، دین حق پہ مرتے ہیں، دین حق پہ جیتے ہیں، کہ دین حق پہ مرتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے. بھائی حضرات ایک ناطہ پاک کو چند شعر اور پڑھ کے میں اپنی جگہ لے جاؤں. مطلب حاضر کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ جو بھی سرکار کا امتی ہو گیا، جو بھی سرکار کا امتی ہو گیا، امتی ہو گیا، جو بھی
جنتی ہو گیا جو بھی سرکار کا امتی ہو گیا جنتی ہو گیا جنتی ہو گیا اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائے دوستو جب کسی کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے میں کب بڑا آدمی ہو گیا ایک شعر میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ جنتی ہو گیا جنتی ہو گیا ارے مجھ کو دولت ملی جب سے ایمان کی جب سے ایمان کی مجھ کو دولت ملی مجھ کو دولت ملی جب سے ایمان کی مجھ کو دولت ملی جب سے ایمان کی جب سے ایمان کی مجھ کو دولت ملی دوستوں میں بڑا آدمی ہو گیا آدمی ہو گیا جنتی ہو گیا جنتی ہو گیا اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ لوریاں میں سہا باقی دیتا رہا 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 ہمتی ہو گیا کہ میرا لخت جگر ہمتی ہو گیا کہ لوگ دیا میں سہا پاک دیتا رہا کہ میرا لخت جگر ہمتی ہو گیا کہ میرا لخت جگر ہمتی ہو گیا وہ ولی ہے نبی نے یہ فرما دیا ارے وہ ولی ہے نبی نے یہ فرما دیا کہ وہ ولی ہے نبی نے یہ فرما دیا فرما دیا کہ وہ ولی ہے نبی نے یہ فرما دیا کہ وہ ولی ہے نبی نے یہ فرما دیا جس کا ہر ایک عمل سنتی ہو گیا جس کا ہر ایک عمل سنتی ہو گیا اور مقطع بھی دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ جنتی ہو گیا جنتی ہو گیا دوستو مقطع پہ آپ کی دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجموعی حیات صاحب آپ کیا ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں کون ہیں میں کیا جواب دیتا ہوں ایک شعر مقطع میں حاضر کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے کہ جنتی ہو گیا جنتی ہو گیا کہ عاشق مصطفیٰ ہو گیا ہے حیات بطور خاص
مقطع آپ کے اچھے سے اچھے سماعتوں کے حوالے دعائیں چاہتے ہیں مقطع آپ کی سماعتوں کے حوالے بھیجا ہوں اپنے خاص ملاحظہ فرمائے کہ عاشق مصطفیٰ ہو گیا ہے حیات 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 کوئی رضوی کوئی کابری ہو گیا کوئی رضوی کوئی کابری ہو گیا جو بھی سرکار کا امتی ہو گیا جنتی ہو گیا جنتی ہو گیا یہ تھے جناب مزمل حیات صاحب جو اپنے خوبصورت اشعار اچھوتے لب و لہجے کے ساتھ ہم سب کو محظوظ کر رہے تھے۔ بہرحال اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے بلکہ آپ بھی ترس رہے ہوں گے اس خوبصورت منظر کا اور حضرت کے بیان سننے کے مشتاق ہوں گے۔ یقیناً ہم بھی مشتاق ہیں، آپ بھی مشتاق ہیں حضرت کی تعارف۔ بہرحال کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کے لیے مزید تعارف کی جاوے۔ میں ایک جملے میں عرض کروں کہ حضرت تنہ تنہا ایک انجمن ہے، تنہ تنہا ایک جامع اور ایک ہماگیر ایک عبقری ایسی شخصیت ہے جو اس بہار و جھارکھنڈ کیا ملک میں تعارف کی اس کی ضرورت نہیں۔ بہرحال مخدوم محترم اسٹیج پہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں، بس میں نہیں چاہتا ہوں کہ حضرت مخدوم محترم اور آپ کے درمیان میں حائل ہونا چاہتا ہوں۔ پہلے نکاح بہرحال نکاح والے حضرات آ جاویں، پھر حضرت کے بصیرت افروز خطاب ہوں گے، ناصحانہ خطاب فرمائیں گے۔ بہرحال نکاح والے تشریف لے آویں اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ طمانینت اور وقار کے ساتھ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، اور جو اگل بغل میں باہر ہیں ان حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ماحول کو پرسکون بناویں، اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ حضرت کی نکاح پڑھانے کے بعد ناصحانہ کلام ناصحانہ خطاب فرمائیں گے اور اس خطاب کو سن کر یقیناً ہم عمل کرنے کے جذبہ سے سنیں گے تو یہ پیام انسانیت کانفرنس ایک انسانیت کا میسیج اور پیغام ملک میں پہنچے گا اور ہماری زندگیوں میں انسانوں میں انسانیت بھی قائم رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ مائک پر مخدوم محترم کوئی مشتاق ہیں جن کا بھی نکاح ہونا ہے، رانی جی کے مشتاق، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ مشتاق رانی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹ بند کر، لائٹ بند کرنے لائٹ جلتے رہے نہ لائٹ بند ہوئے نا، ہمرو چالو ہے لیکن لائٹ بند ہوئے۔ نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومشائخه ومرضه وجميع ملته أجمعين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح ولو بالضفر. وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسرها مؤونة. وقال صلى الله عليه وسلم أربع نافذات النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به بلغ والله ولي المؤمنين. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد و عورت کو ایک پاکیزہ مثالی صاف ستھری عفت معاف زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے حکم اور نبی پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آج تم سب کا نکاح ہو رہا ہے. نکاح اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت. نکاح کے ذریعے سے انسان سماج کے اندر عزت پاتا ہے. نکاح کے ذریعے سے انسان ایک عفیف اور پاکیزہ زندگی گزارتا ہے. نکاح کے ذریعے سے انسان اپنی بیوی سے سکون پاتا ہے. نکاح کے ذریعے سے انسان نسل انسانی کو فروغ دیتا ہے. نکاح کے ذریعے سے انسان عزت نفس کماتا ہے. نکاح کے ذریعے سے انسان اللہ کی اطاعت پر کمر بند ہوتا ہے. نکاح کے ذریعے سے انسان شیطانی غوایت نفسانی خیالات سے اپنے آپ کو بچاتا اور پاک کرتا ہے. آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہماری آنکھوں کا نور دل کا سرور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو حقوق بیان کیے ہیں. اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. میں صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نکاح کیا اور اس کے مہر کی رقم باندھی گئی اور اس نے ارادہ کیا کہ نہیں دیں گے, نہیں دینے کا ارادہ ہے, معاف کرا دیں گے, نہیں دیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کو زانیوں کے ساتھ اٹھائیں گے. جو سزا زانی اور بدکار کو ملے گی وہ سزا اس شوہر کو ملے گی جس نے مذہب کو, جس نے اللہ کی آیات کو, جس نے رسول کے فرمان کو, جس نے قرآن کو جھٹلایا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین کو گواہ بنا کر گویا اس نے ایک عورت کی عزت ڈھونڈ لی ہے. اس کو سزا ملے گی, زانیوں اور بدکاروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کی شرمگاہ میں آگ لگا دی جائے گی. اس کی لپیٹیں 70 سال تک اس کی شرمگاہ جلتی رہے گی, صرف اس بنا پر کہ تم نے اللہ کے احکام کو توڑا, اللہ کے نام پر نکاح کیا, اللہ کے نام پر ایک لڑکی لائے, اللہ کے نام پر تم نے نکاح کیا اور اب مسلوم کے بعد تم نے وہ عورت اپنی پوری زندگی سپرد کرتی ہے اسی نکاح کے بدلے میں, اسی مہر کے بدلے میں. نکاح مہر نص قرآنی ہے, اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کو توڑنا نماز کے بعد دوسرا فرض ہے. بیوی کے مہر کی رقم ادا کرنا, بیوی کے مہر کی رقم ادا نہ کرنے کے مزاج ہمارے ہندوستان میں عام ہے, خاص کر ہمارے بہار, جھارکھنڈ, بنگال میں عمومی مزاج بنا ہوا ہے, نہیں دینا.
جیسے لڑکیوں کو مختلف حق نہیں دینے کا مزاج بنا ہوا ہے، ویسے بیویوں کو نکاح مہر کی رقم دینے کا مزاج نہیں بنا ہوا ہے. کیا عالم کیا جاہل کوئی دینا نہیں چاہتا، اور ماحول اس قسم کا بنایا گیا ہے، اس قسم کا ماحول کیا گیا ہے کہ ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سوچتی ہیں مت مانگو. ارے مہر مانگنے کا مطلب ہے طلاق. اگر کہیں کوئی آدمی دینا بھی چاہے، ایسا ماحول بنایا گیا ہے جہالت میں، دینا بھی چاہے یہ مہر کی رقم ہے رکھ لو، تو وہ کہتی ہے نہ 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 ہم کو مہر کی رقم مت دیجیے، ہم کو طلاق مت دیجیے. یعنی مہر کی رقم دینے کا مطلب سمجھتی ہے طلاق. وہ بھی ڈرتی ہے، نہیں لینا چاہتی. نہیں میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ تمہارا حق ہے. شوہر تم کو چھو نہیں سکتا، شوہر تمہارے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا. تمہارا حق ہے، وہ تمہیں وصول کرنا چاہیے. یہ حق تم کو خدا نے دیا ہے، یہ حق تم کو رسول نے دیا ہے، یہ حق تم کو شریعت نے دیا ہے، یہ حق تم کو سنت نے دیا ہے، یہ حق تم کو نبی نے دیا ہے. اس کو وصول کرو، ہرگز معاف مت کرو. اور ہمارے مردوں کو چاہیے، بھائیوں کو چاہیے، بیٹوں کو چاہیے کہ وہ مہر کی رقم ادا کر کے اللہ کے احکام کو زندہ کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا تم اچھی طریقے سے عورتوں کے ساتھ پیش آؤ، تم ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، جہاں رہتے ہو رکھو، اس کو تانا مت دو، اس کو گالیاں مت دو، اس کے پیٹ پر مت مارو، اس کے چہرے پر مت مارو، اس کو تانے مت دو. عورت ہر چیز برداشت کر لیتی ہے، لیکن ماں باپ کا تانا برداشت نہیں کرتی. تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، یہ عورت کبھی برداشت نہیں کرتی. ہم ابھی آخر میں چل کے بتائیں گے، آپ کو واقعات سنائیں گے کہ عورت کو یہ تانا جو لوگ دیتے ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ عورت سب کچھ بھول جاتی ہے، لیکن تانے میں نہیں بھولتی ہے، اور اس کا بدلہ لے کر. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے ارشاد فرمایا اس کو تانا مت. عورت کو برداشت نہیں، عورت کے مزاج کینا ہے، وہ دل میں رکھے گی اس بات کو. 10 برس بعد نہیں، اگر 20 برس کے بعد بھی موقع ملے گا تو اس کو بدلا جائے گا. میرے ساتھ خود میرا چشمدید واقعہ سناتا ہوں، چشمدید واقعہ. یا بیٹھے ہوئے سن، نوجوان بچوں دین کو کھلواڑ بنا رہے، اسلام کو کھلواڑ بنا رہے، شریعت کو کھلواڑ بنا رہے ہو، سنت کو کھلواڑ بنا رہے ہو. یہی وہ تمہاری حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے ہمارے اکابر، وہ اکابر جو لڑکیوں کے مدرسوں کے بڑے مخالف تھے، وہ اکابر جو لڑکیوں کے مدرسوں کے دشمن تھے، وہ اکابر جو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں لڑکیوں کے مدرسوں کو، جن کے فتاوے ہیں انہوں نے فتووں سے رجوع کیا. نہیں، بچیوں کو پڑھاؤ، لڑکیوں کو پڑھاؤ، ان کو پتہ لگے کہ شریعت نے ان کو کیا حق دیا ہے، ان کی بیوی ہونے کی حیثیت سے کیا حق ہے، ان کا ماں ہونے کی حیثیت سے کیا حق ہے، ان کا بہن ہونے کی حیثیت سے کیا حق ہے، ان کا بیٹی ہونے کی حیثیت سے کیا حق ہے، ان کا بہو ہونے کی حیثیت سے کیا حق ہے. کیا حق شریعت نے دیا ہے. جب عورت کو معلوم ہوگا وہ وصول بھی کرے گی اور عمل بھی کرے گی. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک شیعہ عورت سے کہا، لڑکا یہاں بیٹھا شیعہ عورت سے شادی کی. غور سے سن لو نوجوان لڑکے، خاص کر وہ بچے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا ہوئی ہیں، وہ سن لو. اس عورت کا ایشان دیکھیں، اس نے اس مرد کی خاطر جس سے نکاح کیا، سنی لڑکا، اس کی خاطر اس نے اپنی آرام دہ کوٹھی چھوڑ دی، ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، بھائی کو چھوڑ دیا، لاکھوں نہیں کروڑوں کی جائیداد چھوڑ دی. آج بھی بنارس میں اس کی جائیداد چھوڑ دیا، صرف ایک اس شخص کی محبت، شوہر بن گیا. گھر والوں نے کہا آنا نہیں کبھی، کہا نہیں آئیں گے، لیکن شوہر کو نہیں چھوڑ دیا. عورت
محبت کی کھانڈ ہوتی ہے، محبت کا محور ہوتی ہے، عورت پیار کا ساگر ہوتی ہے۔ عورت جب کسی کو چاہتی ہے تو اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے۔ عورت جب شوہر سے پیار کرتی ہے تو اللہ کو اس عورت کا پیار آ جاتا ہے، چھوڑ دیا اور اپنے شوہر کے ساتھ اس میں گزارا۔ یہ شوہر کا بیان میرے سامنے کا قصہ ہے، پیچھے کا قصہ نہیں سنا ہوا نہیں۔ ہمارے بہت تعلقات تھے، 10 برس گزرا، مولانا لوگ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے لوگوں سنو تو، اور نوجوان بچے ضرور سنے۔ 10 برس گزر گیا، پیار کی کہانی کہی جاتی ہے، یہ ہے محبت۔ 10 برس تک آپس میں ایسی محبت، ایسا پیار، مثالی پیار، مثالی محبت کہ عورت مرد کے ہر کام میں شریک رہتی ہے۔ ایک دن کسی بات پر ہو گیا، ہوتا ہے میاں بیوی میں کچھ جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں، مزاج کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے، بس شوہر کی زبان سے نکل گیا، سن رہے ہو کہ نہیں؟ سن رہے ہو کہ نہیں؟ ارے سن رہے ہو کہ بہرے ہو سر؟ غور سے بولو، غور سے سن۔ بلاتے ہو نا 800 900 1200 میل سے، سنتے نہیں، اس لیے سدھرتے نہیں ہیں۔ لمبی چوڑی تقریریں تنطرات سے اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح تو مرض پر ہاتھ رکھنے سے۔ کیا مرض ہے ہمارا، کیا مرض ہے خواص کا، کیا مرض ہے عوام کا؟ کیوں آج اتنے مدرسے، اتنے مکتب، اتنی خانقاہیں، اتنے علماء، اتنے دین و دعوت کے کام کے باوجود 80% مسلمان تعلیم نہیں رکھتا، 60% مسلمان نماز نہیں پڑھتا، 65% مسلمان زکات 100% نہیں دیتے ہیں؟ آج حج فرض ہو جانے کے باوجود اتنے 1,05,000 میں 1,25,000 جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حج فرض ہونے والوں کی 10% تعداد ہے، 90% آج بھی نہیں۔ میں ابھی بتا دیتا ہوں، ابھی کل کی بات ہے، 10 سال سے ایک صاحب سے کہہ رہا ہوں، ان کا بھائی چلا گیا دنیا سے، نہیں حج کیا، ان سے کہا اب کر لو، تب کر لو، اب دیکھیں گے، تب دیکھیں گے۔ اب عمر کی اس منزل پر پہنچ گئے جہاں وہ اپنے ہاتھ سے لقمہ نہیں کھول سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا کیا دیتے ہیں کہ تم 2.25 لاکھ روپے کر کے حج نہیں کر سکو گے تو جاؤ 5 لاکھ روپے ڈاکٹر کو دے کر کے اپنا علاج کراؤ۔ تو شوہر نے کچھ ہوا، بات ہو گئی، شوہر نے کہا تے شیعہ ہے نا، کبھی نہیں سنی، پر اتنی بات، شیعہ ماں باپ کی لڑکی ہے نا، کبھی نہیں سنی۔ بھئی یہ جملہ کہنا تھا کہ اس کے بعد 3 کی طرح جاگے دل میں لگی کہ جس شخص کی خاطر میں نے گھر چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، اپنا مذہب ترک کیا، گھر کی راحت ترک کیا، وہ مجھ کو یہ تانا دے رہا۔ خیر دن بھر گزر گیا، رات کو لوگوں نے، خاندان کے لوگوں نے میل ملاپ کرا دیا، معافی تلافی ہو گئی، فلان بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 10 سال وہ عورت زندہ رہی، خود غور سے سنیے، 10 سال۔ اچانک طبیعت ان کی خراب ہوئی، مجھ کو بلوایا، میں گیا تو وہ محترمہ ایسے لیٹی ہوئی تھی، بالکل چت۔ ان کے شوہر کھسک گئے کسی کام سے تو انہوں نے تکیے کے نیچے سے ایک بٹوا نکالا، بٹوا نکال کے مجھ کو پکڑا، کہا حضرت یہ رکھ لیجیے، اس میں کچھ پیسے ہیں، آپ کا جہاں جی چاہے خرچ کر دیجیے گا، کوئی خاص بات نہیں، جہاں آپ کا جی چاہے لگا دیجیے، اور میرے لیے دعا کیجیے۔ ہو گئی بات، ذہن ادھر کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ تیسرے دن ان کے شوہر آئے روتے ہوئے، بل بلاتے ہوئے، کہا حضرت میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ کہنے لگے حضرت سن تو لیجیے، تب انا للہ کیا ہوا؟ کہنے لگے جب مجھ کو احساس ہو گیا کہ اب یہ نہیں بچے گی تو میری محبت جوش میں آئی، میں جا کے اس کے سامنے بیٹھ گیا، میں نے کہا بیگم اب ہمیں یقین ہو گیا کہ تم نہیں بچو گے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے بعد 2سرا نکاح نہیں کروں۔ تو اس عورت نے جواب دیا
کہ اگر آپ ہماری محبت میں سچے ہیں تو میں آپ سے کہتی ہوں دوسری شادی ضرور کر لیں. یہ ہے ایثار کا پیکر ہوگا. اس کے بعد شوہر نے کہا کہ بیگم تم کوئی ایک ایسی وصیت کرو جس کو میں پورا کروں. تاج محل بنوا دوں، مسجد بنوا دوں، مدرسہ بنوا دوں، خانقاہ بنوا دوں، زمین وقف کر دوں، جو تم کہو کر دوں. تو اس نے کہا کہ جو میری خواہش ہے وہ آپ کبھی پورا نہیں کر سکتے. جو میری خواہش ہے اس کو آپ کبھی پورا نہیں کریں. کہا نہیں پورا کروں. کہا کھائیے قسم. انہوں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم جو تم کہو گی وہ میں پورا کروں. تو اس نے کہا کہ قسم کھایا پورا کریں گے نا. کہا بس میری ایک ہی خواہش ہے. کیا؟ کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو تم ہاتھ مت لگانا اور میرے جنازے میں شریک مت ہونا اور مجھے شیعہ خاندان میں واپس کر دینا. میں شیعہ ہوں، خاندان میں واپس کر دینا. میں جو ہے تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ مرنا چاہتی ہوں. نہیں چاہتی ہوں تمہاری شکل دیکھنا. تم نے تانا دیا تھا وہ آج تک میرے دل سے نکلا نہیں ہے. تم میری لاش کو چھونا نہیں اور میری لاش مرنے کے بعد میرے خاندان والوں کو واپس. یہ تھا اس تانے کا اثر جو دیا تھا. غصے میں آدمی بہت کچھ کہتا ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ عورت اگر محبت کا پیکر ہے تو سمجھ لیجئے کینے کا گھر بھی. اگر عورت کے دل میں کینہ پیدا ہو جائے وہ چھوڑے گی نہیں، کسی نہ کسی دن بدلہ لے کے لے. جیسے سانپ ہے، اگر آپ نر کو مار دیجئے تو مادہ تلاش میں رہے گی. 10 برس کے بعد اگر آپ مل گئے تو ضرور ماریں. اسی لیے سانپوں کو ماہرین کہتے ہیں کہ اگر سانپ کو مارو تو نر مادہ دونوں کو مار دو ورنہ ایک دن کاٹ لے گا. اسلام نے جو زندگی بتائی وہ زندگی سیکھو. نبی کا نام لے لے کر کے خالی تم نے نبی کا نام زبان پر لیا. نبی کو کوئی صورت تمہاری زندگی میں ہماری زندگی میں نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی بیوی ہے حضرت جویریہ. سیکھو، سنت سیکھو نبی سے، شریعت سیکھو نبی سے. بغرانیہ کرنے سے کام نہیں بنے گا، عمل کرنے سے بات کام بنے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج عائشہ نے مجھ کو بہت سخت جملہ کہہ دیا. کہا کیا کہا؟ کہا ہے کہ تو یہودن ہے. یہودن لٹکیاں روشنی صحیح نہیں ہے وہ. السلام نے بڑی پیار سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ جا کے عائشہ سے کہنا میں یہودن نہیں بلکہ موسیٰ کی بھتیجی ہوں اور ہارون کی بیٹی ہوں اور محمد رسول اللہ کی بیوی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے پیار دیکھا ہوا کیا ہے. اور جا کے حضرت عائشہ نے فرمایا عائشہ تم نے وہ جملہ کہا ہے، اتنا غلیظ جملہ کہا ہے اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی پیدا ہو جائے. عائشہ تم صدیق کی بیٹی ہو اور نبی کی بیوی ہو. وہ نبی کی بیٹی ہے، وہ نبی کی بھتیجی ہے اور نبی کی بیوی ہے. یہ کہہ کے آپ نے حضرت جویریہ کے قلب کو سکون بخشا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے کان پکڑا کہ آپ کبھی کسی کو نہیں کہوں گی. جب بھی حضرت جویریہ میرے گھر میں آتی میں ان سے بہن جیسا سلوک کر دیا. آج بنات کی دارالبنات کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ پہلے پیش نہیں ہے، اس لیے پیش آئی ہے کہ ہماری لڑکیوں کا حق، ہماری بیٹیوں کا حق، ہماری ماؤں کا حق، ہماری بیویوں کا حق مارا جا رہا ہے اور ہم مار رہے ہیں. سماج کا ایک ایک آدمی مار رہا ہے. اللہ سے ڈرتا نہیں. موت مرنے کے بعد ہماری زندگی کا اس کو خوف نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھو مسلم کی حدیث، پڑھو ترمذی کی حدیث. نہ پڑھنا ہے مشکات پڑھ لو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے کتنے حقوق بیان کیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیویوں کی غلطیوں کو 70 مرتبہ معاف کر دو. اگر تم چاہتے ہو کہ خدا پاک تم کو کل قیامت کے دن معاف کر دے تو تم اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دو. اگر اس کی کوئی بات تم کو پسند نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی بات اس کی تم کو پسند کرو. عورت کو تم ڈانٹ کر مار کے سیدھا کرنا
چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی لیکن سدھرے گی نہیں، لیکن پیار سے سمجھا دو گے تو نا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی روتی تھی، کہا 30 برس، وہ کہتی ہے 30 برس میں اپنے شوہر کے ساتھ رہی، 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 30 سال میں اپنے شوہر کے پاس رہی، تو کہا روتی کیوں ہے؟ کہا روتی اس لیے ہوں کہ میرا شوہر اتنا شریف تھا، اتنا شریف، 30 سال کی مدت میں کبھی ایک مرتبہ ڈانٹا بھی نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کاش ایک مرتبہ ڈانٹ بھی دیتا، ایک آدھ تھپڑ مار ہی دیتا تو صبر کر لیتی کہ جاؤ چلا گیا، مارا تھا، ڈانٹا تھا۔ کہا 30 سال کی مدت میں ایک مرتبہ ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ کیسا اخلاق مند تھا وہ اللہ کا بندہ جس کی بیوی اس لیے رو رہی ہے کہ کاش مجھے مار جائے۔ ایسے بھی بڑھ اور ایسے بھی عورتیں۔ ہمارے یہاں ایک شرابی تھا، شراب پی کے آتا 10 جوتے اپنی بیوی کو مارتا اور پھر پکڑ کے لے کے اندر چلا جاتا۔ اب اندر لے آئے کیا کرتا بتانے کی ضرورت اندر لے آئے کیا کرتا بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ غیر شادی شدہ لوگ سمجھتے ہیں شادی شدہ لوگوں کیا کہتے ہیں کہ شراب پیتے پیتے مر گیا، سنو مر گیا، تو لوگوں نے کہا اچھا وقت مر گیا، شراب پی کے پورے محلے میں بدبو پھیلاتا تھا، گالی بکتا تھا۔ لیکن وہ عورت تھی جس وقت وہ آیا کرتا تھا شراب پی کر کے تو یہ دروازے میں بیٹھی رہتی، روزانہ بیٹھتی، مر جانے کے بعد بھی آ کے بیٹھتی اور رو کے اندر چلی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا شوہر مر گیا، شرابی تھا، کبابی تھا، جواری تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، مر گیا، اب تو سکون سے ہو جاؤ۔ کہا جی کیسے سکون سے ہو جائے، کیسے سکون سے ہو جائے؟ اب تو دنیا میں ہمیں کوئی مارنے والا نہیں ہے، شوہر تھا وہی تو مارتا تھا، اب تو دنیا میں کوئی ہمیں مارنے والا بھی نہیں ہے۔ کتنا پیار تھا اس کو اپنے شوہر سے کہ مال کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، اس کے غائبانہ میں شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کو دیکھ تو خوش ہو جاتی ہے، وہ عورت جنت کے جس دروازے سے آتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورتوں کی سختیوں کو برداشت کرے، ماتھا ہی نہ کرے، بند کر دیں بہار، بند کر دیں بہار، جو